مقالات شبلی جلد چہارم مقالہ مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ علامہ شبلی نے یہ مقالہ علامہ محدث ابن جوزی کی کتاب سیرت العمرین سے اخذ کیا ہے۔ یہ کتاب علامہ شبلی کو مصر کے کتب خانہ خدیویہ سے ملی۔ اس کتاب سے انہوں نے اپنی دوسری کتاب الفاروق کے لیے معلومات لیں اور یہ مقالہ بھی اخذ کیا۔ اس مقالے میں علامہ شبلی نعمانی نے چند واقعات عمر بن عبدالعزیز کے واقعات نوٹ کیے ہیں، جس میں سر فہرست غیر مسلموں کے ساتھ اسلامی رویہ۔ مسلمان اس معاملے میں غفلت برت رہے تھے تو آپ نے دوبارہ ان کے حقوق کو بحال کیا۔ لوگوں کے علم میں جب یہ بات آئی کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ایک منصف خلیفہ ہیں تو لوگ اپنے مسائل کو لے کر آپ کے پاس پہنچنے لگے۔ حمص کے عیسائی نے اپنی زمین کے حوالے سے مقدمہ دائر کیا خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس کے خلاف۔ حالانکہ اس کے پاس تحریری سند موجود تھی، لیکن عیسائی نے قرآن کے مطابق فیصلے کا مطالبہ کیا تو وہ زمین انہیں واپس کر دی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے وہ تمام جائیدادیں، زمینیں جو خاندان بنو امیہ نے قبضہ میں لے رکھی تھیں، انہیں واپس کرنے کا ارادہ کیا تو خاندان نے آپ کی پھوپھی ام عمر کو سفارش کے لیے بھیجا، لیکن آپ نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی دب کے جواب دیا۔ اپنے غلام مزاحم سے مشورہ کیا تو اس نے بھی علماء جیسا ہی مشورہ دیا۔ گویا انہوں نے احساس دلایا کہ آپ کی اولاد کا کیا بنے گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تو انہوں نے نہ صرف آپ کی ہاں میں ہاں ملائی بلکہ ترغیب دی کہ اس کام کو جلد از جلد کر دیا جائے۔ آپ نے لوگوں کو بلا کے فوراً اعلان کیا اور سب سے پہلے اپنی جائیدادیں واپس کرنے کا اعلان کیا، اور جو سندیں تھیں وہ خود کینچی سے کتر کر پھینکتے گئے۔ ایک اور شخص آپ کے خاندان ابن سلیمان سے بہت محبت تھی، وہ رو رہے تھے لیکن ان کی زمین بھی واپس کر دی۔ خاندان بنو امیہ نے لوگوں کے زبانیں بند کر رکھی تھیں اور سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کسی بات پہ روک ٹوک نہ کی جائے۔ آپ نے لوگوں کو بولنے کی اجازت دی۔ عدالت کے اندر 2 دیندار راست باز متعین کیے کہ فیصلے کے وقت اگر جج سے کوئی غلطی کا امکان ہو یا غلطی ہو رہی ہو تو اس فیصلے کو روک دیا جائے۔ عدالت میں برابری کو پھر سے زندہ کیا۔ ایک واقعہ میں ایک طرف عیسائی تھے اور دوسری طرف خاندان بنو امیہ کا ایک بہت بڑا شخص مسلمہ بیٹھ کے مقدمہ کی سماعت کر رہا تھا تو آپ نے اسے کھڑا ہونے کا کہا یا پھر کسی وکیل کو اپنی طرف سے پیش کرنے کا کہا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے رعایا کی دلجوئی کے لیے مسیح اور یہود کے ہاں کھانا بھی تناول کرتے اور ان کا دل رکھنے کے لیے کچھ رقوم بھی دے دیتے۔ اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی تو عیسائی وہ تحفے میں دینا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس کی قیمت عنایت کی۔ آپ کی حکومت کا اصل اصول جمہوریت اور مساوات تھا۔ آپ کھانا وہیں سے کھاتے جہاں سے عوام کھاتی، اور عمر بن عبدالعزیز کی برداشت کے حوالے سے کہ مسجد میں آپ گئے تو ایک سوئے ہوئے شخص سے آپ کا پاؤں ٹکرایا، اس نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ جو آپ کے ساتھ محافظ تھے انہوں نے سزا دینے کی کوشش کی تو آپ نے انہیں منع کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی دولت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلفائے بنو امیہ جو دیگر آپ کے خاندان کے لوگ تھے ان کے ہاں کروڑوں کی جائیداد تھی اس زمانے میں۔
خلیفہ حشام بن عبد الملک کی وفات کے بعد ان کے اولاد کے حصے میں جو دولت آئی وہ 1,10,00,000 دینار، اور آپ کی وفات کے وقت مسلمہ آپ کے پاس تھا، تو اس نے وصیت کا کہا، تو آپ نے کہا میرے پاس کیا ہے جس کی میں وصیت کروں، تو اس نے رقم دینے کی پیشکش کی۔ آپ نے کہا یہ رقم انہیں واپس کر دیجئے جن کا یہ حق ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ آپ کی وفات کے وقت ٹوٹل آپ کی جو دولت تھی وہ 17 دینار بنتی ہے، جس میں 7 کفن دفن پہ خرچ کیے، اگر باقی 10 ورثاء پہ تقسیم ہوئے۔ الغرض عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تھے۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ